الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو مثانے کے اندر جو غدود ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو پیشاب کا مسئلہ بنتا ہے، یا تو تھوڑا تھوڑا آتا ہے یا اسی طرح جو ہے پیشاب کی نالی لگانی پڑتی ہے، پھر اس کو نالی کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حالت انسان کے ساتھ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تو ناظرین، انسان کے جسم میں ایک پرزہ ہے جس کو ہم مثانہ بولتے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غدود کو فٹ کیا ہے جو مثانے کے منہ کو بند کر کے رکھتی ہے۔ جب انسان باتھ روم میں بیٹھتا ہے پیشاب کرنے کے لیے تو وہ غدود مثانے کے منہ سے ہٹ جاتی ہے، اور جب اس غدود میں سوزش ہو جائے، ورم پیدا ہو جائے، تو پھر انسان کے ساتھ یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے، درد کے ساتھ آتا ہے۔ پیشاب کر بھی لیا تو تب بھی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی پیشاب جو ہے آئے گا، اور کئی مرتبہ پیشاب نہ آنے کی وجہ سے، نہ نکلنے کی وجہ سے انسان کو درد شروع ہو جاتا ہے، پھر آخر کار جو ہے نالی لگا کر پیشاب نکالنا پڑتا ہے، اور انسان کو یہ بیماری اکثر 50 سال کی عمر کے بعد لگتی ہے۔ تو ناظرین، یہ بیماری یہ ہے کہ انسان کے مثانے کے اوپر جو غدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فٹ کی ہے اس کے اوپر سوزش ہو جاتی ہے، ورم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اب جو ہے اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کس طرح انسان کرے؟ تو ناظرین، جب ایسی صورتحال پیدا ہو پھر ہم ایک تو ٹکور کرواتے ہیں گل کیسو کے پھولوں کی، جس کے ساتھ مثانے کے غدود کی سوزش جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کے ورم میں افاقہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، کھانے کے لیے ہم ایسے ہی ادویات دیتے ہیں جو گرم تر گرم اور اسی طرح تر سرد جو ہے ادویات دیتے ہیں، اور خوراک بھی ایسی ہی بتاتے ہیں تاکہ وہاں پر جو غدود کے اوپر سوزش یا ورم ہو گیا ہے وہ اتر جائے اور وہ اپنی اصل جگہ پر آ جائے۔ جب وہ اپنی اصل جگہ پر آ جائے گی تو پھر یہ حالت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین، جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو پھر خشک گرم اور گرم خشک چیزیں وہ کھانے کے اندر بھی استعمال نہ کریں، اور بطور ادویات بھی کوئی چیز ایسی استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے خشک سرد یا خشک گرم یا جو ہے گرم خشک خوراک استعمال زیادہ کی یا جو ہے ادویات ایسی استعمال کی تو پھر یہ مرض بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ کم نہیں ہوگا، پھر اس سے بڑھ کر جو ہے انسان کے مثانے کو فالج بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ کینسر کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ کرنا چاہیے، بڑے ہی تدبر کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں پرہیز بھی ہو اور ساتھ ساتھ ادویات بھی ہوں۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔